بارے میں آپ نے پڑھا، مخرج کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا. اس کے بعد صفت کے بارے میں بحث بہت ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا رک کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. صفت کے بارے میں اچھے سے کوئی سنایا نہیں ہے. صفت کس کو کہتے ہیں وہ ساری چیزیں کوئی نہیں سنایا، جبکہ میں نے گروپ میں بھی ڈال دیا تھا صفت کس کو کہتے ہیں، تاکہ دیکھ کے کم سے کم یاد کر لے. تو صفت کے بارے میں خالی تھوڑی سی تفصیل یاد کر لیجئے گا. جیسے ابھی صفت خوبی کو کہتے ہیں، کسی چیز کی خوبی کو، اور اصطلاح میں صفت کسی بھی انسان کے اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا حافظ ہونا، حافظ کی صفت ہے، چونکہ وہ پہلے بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ تھا، لیکن جیسے وہ حافظ بنا تو ہم اس کو حافظ صاحب کہنے لگے. تو یہ حافظ ہونا اس کی صفت ہے، اور اسی صفت کی بنیاد پر وہ دوسرے سے ممتاز ہو گیا. اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر ہے تو بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہے، لیکن جیسے وہ ڈاکٹر ہوا اور ڈاکٹر کی صفت سے ہم اس کو متصف کیے، یعنی اس کو بلائے، تو دوسروں سے وہ ممتاز ہو گیا. اسی کو صفت کہتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اچھا انسان ہے تو اس کو اچھائی سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ بھی اس کی صفت ہے. لیکن اگر کوئی برا انسان ہے تو اس کو برائی سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ بھی اس کی صفت ہے. پھر لحن، تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے حرف و حرکت کا بدل جانا، جس سے میننگ جو ہے قرآن مقدس کے آیات کی چینج ہو جاتی ہے. تو اس کا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے. اور ایک ہے لحن خفی، چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، جس کا پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہے. اب یہ مخرج کے بارے میں بات کریں گے آگے. اور دیکھیے لکھا، ہاں ریکارڈنگ ہے. آپ کو دکھ نہیں رہا ہے اوپر؟ جی حضرت اس نے چالو کیا. جی حضرت. تو حروف اصلیہ کے مخارج حسب ذیل ہے نا، ہیڈنگ سب سے پہلے. حروف اصلیہ یعنی وہی حروف فرعیہ نہیں، بلکہ حروف اصلی کے مخارج ہی ہیں، ہوتے ہیں، فرعی کے نہیں ہوتے. تو وہی بتا رہے کہ حروف اصلیہ کے مخارج نیچے لکھے ہوئے ہیں. اچھا، اب حروف جو ہے، کل حروف اصلی کتنے پڑھے تھے آپ؟ کوئی جواب دیجئے. 29 پڑھے تھے. حروف کل 29 پڑھے تھے، ہے نا. الف سے یا تک کل 29 حروف ہے. ہاں، تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ 29 حروف ہے، تو 29 حروف کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں، وہ جگہ بھی 29 ہونے چاہیے تھا، ہے نا. لیکن نکلنے کی جگہ یعنی جس کو مخرج کہتے ہیں، حروف کے مخارج، وہ کل ٹوٹل کے ٹوٹل 17 ہی ہیں. اور 17 حروف کے یعنی 29 حروف کے مخارج 17 ہی بیان کیے گئے ہیں.
تو ایسا کیوں؟ تو ایسا اس وجہ سے ہے، یعنی 29 حروف کے 29 مخارج ہونا چاہیے، لیکن 17 ہی بیان کیا گیا ہے. تو ایسا کیوں 17 ہی کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 حروف کے 29 مخارج تو ہیں، لیکن ہر ایک مخرج کو الگ الگ بیان کرنا، یعنی ہر حرف کے مخرج کو الگ الگ بیان کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، بہت دشوار تھا، مشکل تھا. اس وجہ سے قرأت کے امام نے، یعنی ائمہ قرأت نے جتنا ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے اتنے بیان کیے. تو کئی لوگوں نے مخارج بیان کیے، کسی نے 16 بیان کیے، کسی نے 14 بیان کیے، اور ایک صاحب نے 17 بیان کیے. یہ 17 لاسٹ ہے، اور یہ 17 مخارج ہے. انہی 17 مخارج سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال اور اس کا جواب یہ اچھے سے مجھے کل سنانا ہے. دوسری بات، جب یہ 17 حروف ہے، یعنی 29 حرف کے 17 مخارج ہے، تو یہ 17 مخارج کیسے ہیں کہ ایسا تھا جس حرف کے مخارج یعنی نکلنے کی جگہ، جس حرف کے نکلنے کی جگہ قریب قریب تھے. امتیاز بھائی آپ مائک بند کیجیے. آپ جس حرف کے مخارج جو ہیں نکلنے کی جگہ قریب قریب تھے، جیسے اگزامپل بیچ زبان تالو سے مل کر جیم ادا ہوتا ہے، اور اسی کے قریب سے یعنی بیچ زبان تالو سے مل کر ہی تھوڑا آزو بازو سے شین بھی ادا ہوتی ہے اور یا غیر مدہ بھی ادا ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 مخرج یعنی 3 حرف کے مخرج کو ایک ہی بیان کیا، یعنی ایک ہی مخرج سے یہ تینوں حرف کو بیان کر دیا. اسی طریقے سے جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، قاف کے مخرج کے تھوڑا منہ کی جانب ہٹ کر، تھوڑا آگے سے یعنی منہ کی جانب ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے. تو انہوں نے قاف کے مخرج کو اور کاف کے مخرج کو دونوں کو ساتھ میں بیان کر دیا. چونکہ منہ کے ہر حصے کو الگ ایک نیا نام دینا، جیسے کہ جڑ زبان ہے، سیرا زبان ہے، بیچ زبان ہے، آخر زبان ہے، اوپر زبان کا اوپر کا حصہ ہے، نیچے کا حصہ ہے، یہ ساری چیزوں کو تو بیان کیا، لیکن جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا. لیکن پھر بھی منہ کے ہر حصے کو پھر سے ایک نیا نیا نام دینا بہت مشکل اور دشوار تھا، ڈیفیکلٹ تھا. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکا ائمہ قرأت نے ہم کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ یہاں سے یہ مخرج ادا ہوتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ کبھی کبھی ایک ہی جگہ سے اگر 2-3 حرف ادا ہو رہے تھے تھوڑا تھوڑا ہٹ کر کے، تو وہ ایک ہی جگہ سے 2-3 حرف کو بیان کر دیا. اس طریقے سے کہیں سے ایک مخرج سے کہیں 2 حرف، کہیں 3 حرف، کہیں ایک ہی حرف، اس طریقے سے انہوں نے بیان کر دیا. اور ٹوٹل 29 حروف کے 17 مخارج انہوں نے بیان کیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا یہ اتنا؟ اب ٹوٹل جو مخارج 17 ہے، تو یہ 17 مخارج کس نے بیان کیے؟ تو وہ دیکھیے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاشیہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اور اس پہ دیکھیے یہ جو حروف اصلیہ کے مخارج حسب ذیل ہے، تو مخارج کے اوپر 2 نمبر ہے نا،
وہ 2 نمبر کو ایک دم نیچے حاشیے میں دیکھیے. تو لکھا ہے علامہ خلیل کے نزدیک 17 مخارج ہیں، یعنی سب سے زیادہ 17 مخارج، 29 حروف کے 17 مخارج علامہ خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے سیبوے کے نزدیک 16 مخارج ہے، یعنی انہوں نے 16 مخارج بیان کیے. اور امام فرا کے نزدیک 14 مخارج ہے، انہوں نے 14 مخارج بیان کیے. انہوں نے 14، سیبوے نے 16، اور پھر اور مزید کوشش کر کے علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مخارج بیان کیے. مگر اکثر محققین جو تحقیق کرنے والے ہیں مخارج کے اوپر، یا قرأت کے امام لوگ ہیں یا ماہر لوگ ہیں، قرأت کے جانکار لوگ، تو ان میں سے اکثر محققین علامہ خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ہی اختیار کیا ہے، یعنی علامہ خلیل کے مذہب کو ہی پسند کیا ہے اور اسی کو انہوں نے اختیار بھی کیا ہے، اسی پہ عمل کیا ہے، اسی کو ایکسپٹ بھی کیا ہے اکثر محققین نے. اور معرفت التجوید میں بھی علامہ خلیل کے ہی مذہب کو بیان کیا گیا، مگر اس میں 16 ہی مخارج بیان کیے گئے، کیونکہ حرف غنہ کو فرعی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. حرف غنہ بھی ایک مخرج ہے، یعنی نکلنے کی جگہ ہے جہاں سے غنہ، حرف غنہ یہاں سے ناک کے بانسے سے ادا ہوتے ہیں. تو اصول مخارج کیا ہے؟ اصول مخارج یہ ہیں حلق، اسی میں نیچے لکھا ہے اصول مخارج یہ ہیں حلق، لسان، شفتین. ٹھیک ہے، یہ مخارج کے اصول ہے. اصول مطلب جڑ، مخارج کے جڑ، اصل، جہاں سے مخرج ادا ہوتے ہیں. کئی مخارج وہ ان جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے، لسان سے یعنی زبان سے، شفتین یعنی ہونٹ سے. حلق میں 3 مخارج ہیں، لسان میں 10، شفتین میں 2، کل 15 ہوئے. 16واں مخرج جوف ہے، یہاں سے حرف مدہ نکلتے ہیں. اور 17واں مخرج خیشوم ہے، جو آپ لوگ الگ سے یاد کریں گے. 17واں مخرج خیشوم ہے، جو ناک کا بانسا، ناک کے بانسے سے حرف غنہ ادا ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے اس میں. تو وہی خیشوم ہے جہاں سے حرف غنہ ادا ہوتے ہیں. تو اتنا آپ لوگ کل یاد کر کے مجھے سنائیں گے. 4 لائن تو 5 لائن تو اسی کے اندر ہے، اور باقی اعتراضات ہیں کہ 29 حرف کے 17 ہی مخارج کیوں بیان کیے گئے، اور کنہوں نے کتنے مخارج بیان کیے. بس یہ اگر آپ ریکارڈنگ اچھے سے سنیں گے تو آپ انشاءاللہ اچھے سے سنا بھی پائیں گے. اچھا، بہت سارے لوگ ابھی لاسٹ میں جوائن کیے ہیں، کیا بات ہے. اسلام قادری صاحب، آپ آخر میں جوائن کیے کیوں؟ ہلو، ہاں بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. یہ تھوڑا سا لیٹ فارغ ہوا تھا تو کلاس کرنا ہے. کل تاکید کی گئی تھی کہ بھئی جتنے جوائن کریں گے اتنا فائدہ ہے، کیا لیٹ ہی صحیح لیکن جوائن کی جائے. اچھا، تو وہی فائدہ حاصل کرنے آپ جوائن کیے، چلیے اچھی بات. اور یہ محمد ریحان صاحب، آپ؟ یار میں آپ کے اسکرین شیئر ہونے کے ٹائم پہ آیا گھر میں. ہاں تو سنانے کے ٹائم پہ نہیں آ رہے نا، خالی سننے کے ٹائم پہ آ رہے. تو کل سے کوشش کیجیے سنانے کے ٹائم پہ بھی آئیے، ٹھیک ہے؟ جی جی ہے نا؟ جی جی. جتنا بولیں گے نا آپ
آپ صحیح بولیے، تھوڑا غلطی ہوگی شروع میں تھوڑی سی، لیکن چلے گا. جتنا آپ شروع میں غلطی کریں گے تو ہی آگے صحیح کر پائیں گے. تو آپ سنانے کی کوشش کیجیے سب جو بھی ہیں، اور اسی لیے میں سب سے سنتا بھی ہوں. تو کل باقی جو لوگ ہیں نا، اگر آپ لوگ جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ پہلے آپ ہی لوگ سے میں سنوں گا. تو یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے نا، اس کو یاد بھی کر لیجئے گا، اور اس کے نیچے جو میں نے پڑھایا ہے ابھی وہ بھی یاد کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ اپنے مخرج کی جو بحث ہے وہ مکمل ہو جائے گی. پھر ہم مخارج، ہر حرف کا جو مخرج ہے وہ مخرج ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی نواز بھائی؟ اردو کی لسٹ آپ نے بھیجا نہیں؟ حضرت اصل میں نے کل پوچھا حضرت، دو ہی لوگ، کل تھے ہی 4-5 لوگ تھے، اس میں 2 ہی لوگ تیار ہیں، میں اور امتیاز بھائی. اب باقی کے لوگ منع کر رہے اچھا، تھے تو خاموش رہیے. تو باقی کے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے کون کون ہے. تو اگر ایسا رہے ٹھیک گا ہے نا تو اگر 2 3 4 5 جو بھی ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، تو اس میں سے تھوڑا ٹائم نکال کے آپ لوگ کو پڑھا دیا کروں گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حرف جر: فی میں، من سے، لی کے لیے، کا کی کے، ان سے، بارے میں، الا پر، الا تک، طرف کو، بے سے، ساتھ، ذریعے، کا طرف، مثل، مانند. حروف جارہ ایک کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے جوڑ دیتا ہے. مثلاً رجل اور البیت دونوں ہی الگ الگ اسم ہیں. ان دونوں کے درمیان فی کا اضافہ کرنے سے دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں. جیسے الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہیں. حروف جارہ اپنے بعد والے کلمے کو زیر دیتے ہیں، اس لیے اس کے بعد والے کلمے کو مجرر کہتے ہیں. لام حروف، جی، مجرور کہتے ہیں. لام صرف جار جب الف لام والے کلمے پر داخل ہوگا تو اس کلمے کا الف گر جائے گا، نہ لکھنے میں آئے گا نہ پڑھنے میں آئے گا. جیسے الکتاب کو للکتابی، یعنی پیش کی جگہ نیچے یہاں زیر بھی دیتا نا، للکتابی یعنی یہ حروف زیر دیتا ہے. یہاں تک سنانے کے لیے تھا حضرت. اور پڑھنے والے حروف یہ: المطارو فی المطاری، المہد. بس جی حضرت. چلو ریاض کر. پڑھو یار، کوئی اور پڑھو. حروف جر: فی میں، من سے، لی کے لیے، کا کی کے، ان سے بارے میں، الا پر، الا تک طرف کو، بی سے ساتھ ذریعہ، کا طرح مثل مانند. قواعد: حروف جارہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑتے ہیں. مثلا رجل اور البیت دونوں ہی الگ الگ اسم ہیں، ان دونوں کے درمیان فی کا اضافہ کرنے سے دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں. جیسے الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے.
حروف جارہ اپنے بعد والے کلمے کو زیر دیتے ہیں، اس لیے اس کے بعد والے کلمے کو مجرور کہتے ہیں۔ لام حرف جار جب الف لام والے کلمے پر داخل ہوگا اور اس کلمے کا الف گر جائے گا، نہ لکھنے میں آئے گا نہ پڑھنے میں آئے گا، جیسے الکتابو سے للکتاب۔ چلو اسلام قادری۔ حضرت میں کل کلاس جوائن نہیں کیا تھا، انشاءاللہ یاد کر دو۔ اللہ محمد ریحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف جر کل 17 ہے۔ فی میں، من سے، لی کے لیے، کا کی کے، ان سے بارے میں، اعلیٰ پر، الی تک، طرف کو، بی سے ساتھ، ذریعہ کا طرح، مثل مانندے۔ حروف جہرہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمے سے جوڑتے ہیں، مثلا رجل اور البیت دونوں ہی الگ الگ اسم ہیں، ان دونوں کے درمیان فی کا اضافہ کرنے سے دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں، جیسے الرجل فی البیت، آدمی یعنی آدمی گھر میں ہے۔ حرف جر اپنے حرف جہرہ اپنے بعد والے کلمے کو زیر دیتے ہیں، اس لیے اس کے بعد والے کلمے کو مجرور کہتے ہیں۔ لام حرف جار جب الف لام والے کلمہ پر داخل ہوگا تو اس کلمہ کا الف گر جائے گا، نہ لکھنے میں آئے گا نہ کہ پڑھنے میں آئے گا، جیسے الکتابو سے للکتابی۔ چلیے اور کون واقعی سنو؟ کے لیے، کا کے کی، ان سے یا بارے میں، الا یعنی پر، الا تک یا طرف یا کوئی، بی یعنی سے ساتھ یا ذریعے، یعنی طرح، مس یا حروف زارہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑتے ہیں، مثلا رجل اور البیت دونوں ہی الگ الگ اسم ہیں، ان دونوں کے درمیان فی کا اضافہ کرنے سے دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں، جیسے الرجل فی البیت یعنی آدمی گھر میں ہے۔ حرف زارہ اپنے بعد والے کلمے کو زیر دیتے ہیں، اس لیے اس کے بعد والے کلمے کو مجرور کہتے ہیں۔ لام حرف زر جب ال والے کلمے پر داخل ہوگا تو کلمہ کا الف گر جائے گا، نہ لکھنے میں آئے گا نہ پڑھنے میں آئے گا، جیسے الکتاب سے للکتاب۔
کون باقی ہے سنو. لوگوں کل سناؤں گا. چلو سبق سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث منکر کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث میں ضعیف راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اپنے سے ارجح کی. تو یہاں ضعیف لکھا ہے نا، اس کی جگہ ارجح کر دو، ٹھیک ہے؟ وہ غلط مسٹیک ہے. اپنے سے زیادہ ارجح، اپنے سے ارجح کی مخالفت کرے، اس کے مقابلے میں حدیث معروف ہے. یعنی کوئی ایسا راوی ہے جو ضعیف ہے اور وہ اپنے سے ارجح، یعنی جو اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ راجح ہے، بہتر ہے، اس کی مخالف میں روایت کرے تو اس ضعیف راوی کی روایت کو منکر اور اس ارجح کی روایت کو معروف کہیں گے. وہ جو دوبارہ جو اپنے سے زیادہ ضعیف نہیں ہے، اپنے سے زیادہ ارجح، ٹھیک ہے؟ وہاں ضعیف کی جگہ ارجح کر دو. سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی حضرت. نہیں اچھا دوبارہ پڑھائیے نا. میں کہا جس حدیث میں ضعیف، جو راوی ضعیف جو حدیث کو روایت کر رہا ہو، وہ اپنے سے زیادہ ارجح، جو اس سے بہتر ہے، اس سے ثقہ ہے، وہ اس کے مخالف میں روایت کرے تو اس ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہیں گے، اور جس کے خلاف روایت کر رہا ہے، جو اس سے زیادہ راجح ہے، بہتر ہے، اس کی حدیث کو معروف کہیں گے. ابھی سمجھے؟ ہلو. جی حضرت. جی سمجھ میں آیا؟ حضرت یہ کون سی حدیث نمبر ہے آپ جو پڑھا رہے ہیں حضرت؟ اس میں کچھ تو 27 ضعیف کی جگہ کچھ 27 27. سورہ ہے. سوال نمبر حدیث منکر 27. اچھا حدیث نمبر منکر ہاں، کسے کہتے ہیں حضرت؟ اس میں کس میں حدیث ضعیف کو نمبر، کیا کرنا بولے تھے صاحب؟ وہ جو دوسرا ضعیف لکھا اس کی جگہ ضعیف ارجح لکھ دو. جی حضرت. دوسرا والا جو ضعیف ہے وہ ہے بائی جی پرنٹنگ مسٹیک، وہ غلط ہوگی. اس کی جگہ جی تو ارجح. ارجح ہاں، ارجح، زیادہ اور راجح. ارجح. جی حضرت نوٹ کر لیجیے. جیسے دو راوی ہیں، ایک ضعیف ہے
اور دوسرا والا ارجا یعنی بہتر ہے اس سے ثقہ ہے، زیادہ قابل اعتماد ہے. اور جو یہ ضعیف روایت کر رہا ہے وہ اس جو ارجا روایت کر رہا ہے دونوں میں ڈفرینس ہے. ارجا الگ روایت کر رہا ہے، ضعیف الگ. یعنی ضعیف جو ہے ارجا کے مخالف اگینسٹ میں روایت کر رہا ہے الگ. تو ضعیف کی روایت کو منکر اور ارجا کی روایت کو معروف کہیں گے. اور حدیث منکر جسے منکر انتہائی ضعیف ہے، لہٰذا یہ قابل حضرت آواز آپ کی بہت کم رہی ہے. حدیث منکر کا کیا حکم ہے؟ حدیث منکر انتہائی ضعیف ہے، لہٰذا یہ قابل حجت نہیں. یعنی یہ صحیح حدیث حجت دلیل نہیں بن سکتی حدیث منکر. پھر ہے سوال نمبر 29. حدیث معلل کسے کہتے ہیں؟ حدیث معلل وہ ہے جس میں علت خفیہ مطلب ایک دم ہڈن، چھپی ہوئی کوئی علت ہو. جو ہر کوئی اس کو معلوم نہیں کر سکتا. وہ جو بہت زیادہ اس حدیث کے جو سبجیکٹ ہے اس میں بہت گہرائی رکھتا ہو، بہت ڈیپ اس کے پاس اس چیز کی نالج ہو، وہی اس پر مطلع یعنی اسی کو چیز معلوم ہو سکتی ہے. علت خفیہ کا قادحہ کا مطلب یہ بہت باریک سی ایک علت ہوتی ہے، وجہ پائی جائے. مثلا حدیث مرسل کو متصل روایت کر دو. متصلا یعنی جو حدیث مرسل ہے اس کو کوئی متصل بیان کر رہا ہے، تو یہ اس پر وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جس شخص کو یا جس انسان کو اس فیلڈ میں بہت ہی ڈیپ نالج ہو. ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے علت خفیہ قادحہ کا مطلب یہی ہوا ہے، ایسی پوشیدہ علت ہوتی چھپی ہوئی جو اس حدیث پہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اس کو معلوم نہیں کر سکتا ہے. جس کے پاس بہت علم اس فیلڈ کی گہرائی ہوگی علم میں، وہی اس پر مطلع ہو سکتا ہے. پھر ہے حدیث معلل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی ضعیف ہے اور غیر مقبول ہے. یعنی حدیث معلل بھی احکام میں اور عقائد میں قابل اعتبار نہیں. پھر ہے حدیث متروک کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جواب جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب، کیا ہے وہ؟ متہم بالکذب ہو، یعنی جس کے راوی پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو. یعنی جو حدیث کی جو سند ہے وہ چین اس میں کوئی ایسا راوی ہو اس سند میں جس پر یہ تہمت ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ متروک. جیسے کسی کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی یہ انسان تہمت لگی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کسی راوی کے بارے میں، تو ایسی راوی کی حدیث کو حدیث متروک کہتے ہیں. حدیث متروک بھی قابل عمل نہیں ہے، یعنی اس پر احکام اور عقائد میں عمل نہیں کیا جائے گا. بس کچھ پوچھنا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا جو نہیں سمجھ میں پوچھ لو. ہلو حضرت یہ خفیہ کے بارے میں تو آپ نے سمجھائی ہے، یہ قافیہ کیا ہے حضرت؟ قافیہ یعنی قادحہ. اچھا صحیح، قادحہ. اچھا دال ہے وہ کیا حضرت یہ؟ بریکٹ، ہاں دال ہے، وہی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہاں ممنوعہ. ہاں اسی ممنوعہ. کا ہاں مطلب لکھا ہے میں جو روک رہی ہو حدیث پہ اثر کر رہی ہو. قادحہ کا مطلب یہی ہوا. اچھا روک رہے. پر وہ بہت ہی چھپی ہوئی علت ہوتی ہے، مطلب بہت اس کو کوئی ہر محدث جان بھی نہیں سکتا ہے.
جس کو بہت ڈیپ نالج ہوگی نا وہی جانے گا اس کو. کوئی اور سوال؟ کوئی اور سوال جی ہے؟ نہیں. جی نہیں ہے. سب لوگ کو سمجھ میں آ گیا سب کچھ؟ جیسے متروک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے لاسٹ والے جو سوال آپ نے بتایا نا حدیث متروک کا کیا حکم ہے؟ کون سا معنی پوچھ رہے ہو آپ؟ جیسے حدیث متروک کا کیا حکم ہے آپ نے بتایا تھا نا یہ تو وہ اس کے بارے اتنا میں. بڑا جو لکھا ہے متروک کسے کہتے ہیں وہ اس کا معنی ہی تو لکھا ہوا ہے. اس نے کیا سمجھایا؟ جس حدیث کے سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو اس حدیث کے راوی اس حدیث کو متروک کہتے ہیں. یہ اس کا معنی ہی تو بیان ہوا ہے نا. جی حضرت سمجھ گئے. ہر متروک کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ لفظی معنی آپ لوگ تو یہاں فٹ بیٹھے گا ہی نہیں. ہو دیکھو ہر لفظ کا میننگ ہر فیلڈ میں جا کے الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. متروک کا مطلب چھوڑا جی ہوا ہوتا ہے، ترک کیا ہوا. اب وہ یہاں کسی اینگل سے بیٹھ رہا ہے. جی متروک نہیں. مطلب ہوتا ہے ترک مطلب نہیں ہوتا ہے نہیں. چھوڑنا. یہ سنے ہو نا نماز ترک کرنا. ترک سے متروک ہوا. ترک سے متروک ہے. اس میں مفعول ہے وہ. ترک مطلب چھوڑنا، متروک مطلب چھوڑا ہوا. اور کوئی سوال؟ بس جی نہیں. سب لوگ روزانہ یاد کیا کرو. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں آج نہیں سناؤں گا کل سناؤں گا. حضرت یہ آج جو 4 حدیثیں کے بارے میں پڑھایا گیا ہے یہ پانچ یاد پڑھائے کرنا ہے. ہیں. جی ہاں یاد حضرت وہ. کرنا اور ہے. جی جی اور حضرت یہ المدرس میں کوئی سبق نہیں دیا جاتا؟ 2 دن اس کا وہ کیا ہے اس کا لیکچر نہیں رہتا نا. اچھا حضرت یہ پھر فرائیڈے کے دن آپ اس کا بھی سبق دیں گے؟ اب میں فرائیڈے کو میں تھرسڈے فرائیڈے یہی اصول حدیث ہی پڑھاؤں گا. جی. اور المدرس اب سیدھا ڈائریکٹ منڈے کو. تو حضرت تو اس کا سبق جو ہے آپ فرائیڈے کو دیں گے یہ اس اصول کا حدیث سبق پڑھانے کے بعد المدرس کا؟ میں سبق اب میں منڈے کو دوں گا نا. منڈے کو پڑھاؤں گا. اچھی بات. جی جی اچھی بات ہے. اگر آپ کو اس میں تھوڑا اور وہ چاہیے ڈیٹیل تو ایک اس کی تحریک کی معرف اصول حدیث. وہ ایک کتاب ہے معارف اصول حدیث. سائٹ سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہو لے کے. اس میں بہت ڈیٹیل میں ہے، بہت کھول مجھے کے ہر تھوڑا چیز سا کو. نام بتا دے تو پھر سے. معارف اصول حدیث. حضرت یہ کہاں سے ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی؟ وہ شاید نیٹ پہ ہوگی. میں تم کو دکھاتا ہوں ابھی، رکو.
حضرت اگر آپ کے پاس ہوگی تو اگر آپ گروپ میں ڈال دیں گے تو ایک کرم. یہ دیکھو یہ کتاب ہے بہت موٹی ہے 300-400 صفحے کی. اس میں سب پورا ایگزامپل ٹھیک ہے میں اس کو گروپ میں ڈال دوں گا. جزاک اللہ. جی حضرت. ٹھیک ہے چلو اور کچھ نہیں ہے نا؟ نہیں. ٹھیک ہے چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. سوال: کیا میلاد شریف کی کوئی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ جواب: میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حالات و دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے. اسے بدعت سیئہ کہنا گمراہی اور بد مذہبی ہے. سوال: کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا؟ جواب: میت کا تیجا اسی طریقے سے 10واں 20واں 40واں وغیرہ حضور کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں اور بدعت حسنہ ہیں، اس لیے کہ ان میں میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، غرباء و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب کام ثواب ہیں. ہاں اس موقع پر شادی بیاہ کی طرح دوست و احباب اور عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیئہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بدعت کے تعلق سے چند باتیں ہیں. تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس تعلق سے کچھ سمجھا دوں، لیکن جو ہے آپ ذرا تھوڑا سا ذہن اس طرح ہے نہیں کہ سمجھایا جائے آپ لوگوں کو، تو میں معذرت خواہ ہوں. اس کے باوجود اگر کچھ آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں سوال تو پوچھ سکتے ہیں. حضرت جب آپ کی طبیعت اس طرح سے تو سوال پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا بھی، ورنہ میرے بھی سوال کچھ ہیں. اس سلسلے میں نا سوال اٹھیں گے اور سوال کا جواب اس میں تھوڑا سا نا کھل کے دینا پڑے گا، اور آج ذرا تھوڑا سا موڈ جو ہے نا اس ٹائپ ہے نہیں کہ اس طریقے سے آپ کو سوال کا جواب دیا جائے. انشاءاللہ حضرت اس کو میں کل پوچھ لوں گا. جب ہاں کل سنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا جواب دے. جی بالکل. اور کچھ اچھا ٹھیک ہے، آج یہی رہنے دیجیے. اصل میں تھوڑا سا جو ہے طبیعت الگ لگ رہی ہے. کل انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو یاد کر کے آئیے گا، اور جتنے ساتھی حضرات میں حاضر ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ایک تعداد اچھی ہے. اسی طریقے سے دوسرے حضرات کو بھی جو ہے بلانے کی کوشش کریں، ہے نا. سلیم شہزاد صاحب کتنے دنوں بعد آئے، عرفان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، ہے نا. تو آپ لوگ اور بھی دوسرے حضرات کو بولیے گا. ٹھیک چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آفتاب کر کے آپ لوگ کے ساتھ میں ہیں، گروپ میں ہوں گے. آفتاب کر کے ان سے ذرا پوچھ لیجیے گا کیا معاملہ ہے، حاضر نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. آفتاب نام سے کوئی ہیں؟